بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اس ساری کی ساری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، پھر اس کائنات کا سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، زمین کو پیدا کیا، اس کو پھیلا دیا، پھر اس پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو رواں کیا، بغیر سکون کے آسمان کو بلند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے بارش کو برسایا، ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھ رہے ہیں، بتاؤ اگر تا قیامت اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام اللہ نے چلایا۔ پھر اس کائنات کے اندر اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بعض مخلوق ایسی بڑی نحیف، ضعیف، چھوٹی، انسان ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور بعض مخلوق ایسی اللہ تعالیٰ نے اتنی ظاہری طاقت دی، قوت دی، قد دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حیت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حیت میں سر عرش معلا، پاؤں تحت الثری، 600 پروں میں سے ایک پر کھول دیا، سارا مشرق ڈھک گیا، اور دوسرا پر کھول دیا، سارا مغرب ڈھک گیا۔ قوت اللہ نے اتنی دی جبرائیل علیہ السلام کو، اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں ایک پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے گئے، اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان کے رہنے والوں نے اس بستی کے مرغے کی اذان تک سن لی، وہاں سے الٹ دیا۔ تو بعض مخلوق ظاہری شکل میں بڑی طاقتور، بڑی قوت والی، بڑی فوجدار، لیکن مخلوق ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے کی اللہ کی محتاج، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ سب اللہ کے محتاج، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہل نہیں سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر
دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے اور غلبہ اللہ کا ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا۔ مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا یہ ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، استعمال ہونے میں اللہ کی محتاج، اور ساری مخلوق کو فنا ہے، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ساری مخلوق کو ختم کر دیں گے، ساری مخلوق زمین کی ہو، آسمان کی ہو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں، جبرائیل علیہ السلام ہوں، اسرافیل علیہ السلام ہوں، میکائیل علیہ السلام ہوں، اسرائیل علیہ السلام ہوں، کوئی ہو، وقت آئے گا اللہ سب کو ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالی اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ مخلوق مخلوق ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ ساری مخلوق جمع ہو جائے، ساری مخلوق کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی مگر وہ جو اللہ کا فیصلہ ہو۔ ساری مخلوق کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اس دنیا کے اندر ایسا بھی ہوا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، ظاہری طاقت، فرعون یہ ملک مصر میرا ہے، باغات میرے ہیں، نہریں میری ہیں، اس نے نعرہ لگا دیا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ، دماغ خراب ہو گیا، سمجھاؤ، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب کہنے لگا میں ایمان لے آیا، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر اب کہنے لگا، لیکن پانی تو سر سے اوپر گزر چکا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت
اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. دھوکہ لگ جاتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے بہت بڑا پانی کا جہاز بنایا. 8 مہینے 80,000 مزدور چلنا تھا اس کو آئلینڈ سے بحر اوقیانوس، اور پہنچنا تھا امریکہ. تیار ہو گیا، دعوت نامے بڑے بڑے رؤسا کو، رئیس لوگوں کو، بادشاہوں کو. کسی نے اتنا پوچھ لیا، یہ بتاؤ تمہارا یہ پانی کا جہاز کتنا محفوظ ہے؟ تو معاذ اللہ کہنے لگا، اب تو خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا. تیار ہو گیا جہاز، رواں ہوا. 20 سمندر میں برف کا تودہ آیا، ٹکر ماری. اسی جو پانی کے جہاز کا مالک تھا، اس نے جا کر اس جہاز کے ناخدا سے پوچھا، کوئی صورت ہے اس جہاز کو بچانے کی، ڈوبنے سے بچ جائے؟ اس نے جواب دیا، اب تو سوائے خدا کے کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. یہ کائنات اللہ کی ہے، یہاں کا ہر نظم، یہاں کی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ وہ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی سانجی نہیں. اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو مانا جیسے اللہ ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا جیسے اللہ ہیں، یہی تو ہماری زندگی کا عنوان ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی جان پہچان. یہ زندگی کا عنوان ہے. تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کو پہچان سکتا ہے جیسے اللہ ہے. یہ صلاحیت، یہ صفات اللہ نے انسان کو دی ہے. انسان کے اندر اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے، انسانوں کو یاد دلاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے. لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے
وہ اللہ کا ماں سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، وہ اللہ کا غیر ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی محنت کا آغاز یہاں سے کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں ہم کیا کر رہے تھے، جبکہ تقریباً احکامات تو مدینہ منورہ میں آئے، ہم لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت کو دل میں اتار رہے تھے، ہم ایمان سیکھ رہے تھے، ہم اللہ کو پہچان رہے تھے۔ اور کیسے اللہ کو پہچانا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے، غیب ان کے سامنے آ گیا، جو چھپا ہوا ان کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں بدر کے میدان سے گزرا، میں نے دیکھا ایک آدمی مجھے آواز دے رہا ہے، عبداللہ یا عبداللہ۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں ایک ایسا خطرناک اوزار تھا۔ اس شخص نے مجھے آواز دی، الکش الکش، پیاس لگی ہے، جس کے ہاتھ میں گلس تھا، زور سے اس کو مارا، زمین میں دھنس گیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، تم نے واقعی اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، تم نے فرشتے کو دیکھا۔ ابو جہل پیاس کی شدت، حشر تک یہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور وہ فرشتہ تھا جو اس کو گرز مار رہا تھا۔ غیب کا منظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میرا حال یہ بن گیا ہے، دن میں روزے کی حالت، رات کو قیام کی حالت، دن میں کھانے پینے سے محفوظ، رات کو بستر سے جدا۔ میں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اے حادثہ، واقعی تمہارا یہ حال ہو گیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو ایسا ہے جیسے گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرمایا محفوظ رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا۔
ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جائے اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں، وہ کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب ایمان کا یہ حال ہو جائے ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا ایمان کو تازہ کرو۔ عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھو، اس کلمے کی دعوت دو، اس کلمے کے بارے میں سوچو۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہدایت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے۔ یہ خالی بول نہیں، اس میں شک نہیں، اس کلمے کے الفاظ بھی بڑے قیمتی، اس کلمے کے بول بھی بہت اہم ہیں، لیکن خالی کلمہ پڑھ لیا، اس پر مطمئن ہو گئے، کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تبلیغ کا کام کیا ہے؟ مخلوق سے یقین ہٹ جائے، نکل جائے، ایک اللہ پر یقین آ جائے، یہ تبلیغ ہے، ایک اللہ پر یقین ہو جائے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت آئی، ہم نے بڑا کام کیا، اتنی جماعتیں نکالی، اتنے گشت کیے، مقامی کام جمایا۔ حاجی صاحب سنتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد کارگزاری ان کی مکمل ہو گئی، پوچھا یہ بتاؤ کتنے ایسے لوگ تیار ہوئے جن کا یقین مخلوق سے نکل کر ایک اللہ پر آ گیا؟ حالات مختلف آتے رہیں گے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی ہوا بھی تیز چلے گی، کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا۔ ایمان پختہ دل بل نہ ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے منصب ڈگری اس سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ نظام اللہ کے قبضے میں ہے، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، نقشے والوں کی طرف نہیں، عہدے منصب کی طرف نہیں، عہدے منصب والوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف جو سب کچھ کر رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہتھیار ہے جو پہلا مارکا ہوا مدینہ منورہ میں آ کر
بدر کا 313 ہے، مقابلہ 1000 سے ہے، اور علماء حضرات فرماتے ہیں درجن سے زیادہ نہ بھالا، نہ نیزے، نہ تیر، نہ تلوار، نہ سواریاں، اکثر تو پیدل تھے، مقابلہ 1000 ہتھیاروں سے لیس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں، آپ ہمیں حکم دیں پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، چھلانگ لگا دیں، لیکن جنگ تو ہوتی ہے ہتھیاروں سے، ہماری سے جان حاضر ہے، ہمارے پاس جان ہے، 313 ہیں۔ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں عریش، وہاں پر اب مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی عریش ہے، جھونپڑا تھا۔ ساری رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 21 سال، پردہ ہٹایا، دیکھا حضور سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ فجر کے لیے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے سامنے فرمایا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ولید کی لاش ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ کی لاش ہوگی۔ بڑے بڑے سرداروں کے، کفار سرداروں کے نام لے کر جگہ بھی بتا رہی جہاں ان کی لاش ہوگی۔ صحابہ اکرام یقین جیسے حضور فرما رہے ایسے ہی ہوگا۔ جنگ ختم ہو گئی، جہاں حضور نے اشارہ کیا تھا وہی اس مشرک سردار کی لاش پڑی بھی تھی۔ صحابہ فرمانے لگے، ہم پہچاننے لگے یہ انسان کی وار سے گیا ہے، یہ فرشتوں کی وار سے گیا ہے۔ اللہ نے تا قیامت امت کو یہ سبق دینا تھا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ کون ہے جو اللہ کا مقابل بنے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے آئے؟ کتنوں کو گرا دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ نمرود ایک لنگڑے مچھر سے ناک میں گھس گیا، ختم۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ابرہہ کا لشکر ہاتھی لے کر آ گیا، ابابیل کا لشکر آیا، پنجوں میں بھی کنکری، چونچ میں بھی کنکری، اور ایسی کنکریاں پھینکی اوپر سے، وہ ہاتھی تھے لیکن ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس زمین پر وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ایک وقت آنے والا ہے، میری امت اس کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔ سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں، ساحل سے ٹکراتی ہیں، جھاگ بنتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے، اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، تیسری لہر آتی ہے،
یہ جھاگ کو پھر وہاں سے یہاں لے آتی ہے. یہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد ہوگی بہت زیادہ. کتنی زیادہ؟ آج اس زمین کے پر ہر 5واں شخص وہ ہے جو یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں. تعداد ہوگی بہت زیادہ، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی. اے اللہ کے رسول، کیوں؟ کس وجہ سے؟ حضور نے فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. عرض کیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی. دنیا کی محبت، فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. مثال سے 3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات بھی تھی مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئی، قبول نہیں کیا. کس طرح سے دنیا میں زندگی گزاری. جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور پھر جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. اس پر حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے قبر سیدھی ہو جائے، میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاؤں میں دعا ہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. محشر میں حشر ہو مسکینوں کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی دینار درم حضور کے گھر میں رہ گیا ہو اور حضور اس رات گھر میں سوئے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. امت کو خبردار کیا، فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے، مال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ساری کائنات ان کے قبضے قدرت اللہ نے کر دی تھی، چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے، کھڑی تھا چھت
ہمارے سروں کو لگ جاتی ہے۔ پھر فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس مبارک حجرے میں جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے۔ پھر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ کتنے اور سال؟ 2 سال اور۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، پھر اسی حجرے میں ان کی قبر بنی اور میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ چھوٹا مکان، 2 مبارک قبور، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں رہ رہی تھی وہاں پر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، اور جب ان کا وصال ہونے لگا اپنے بیٹے کو بھیجا میرے پاس، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میرے پاس بھیج کر پوچھوایا جگہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میری قبر یہاں بنے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر ایسے نہیں ہیں، ان کی فرمائش کو رد کر دیا جائے، وہ ان کے لیے جگہ رکھی ہے میں نے، جب انتقال ہو جائے تو یہی دفنا دینا۔ بیٹے نے آ کے بتا دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں ابھی نہیں، روح پرواز کر جائے، جنازہ تیار ہو جائے، جا کے ان کی مبارک حجرے کے باہر رکھنا، اور پھر اندر جا کے اما عائشہ سے پوچھنا اب آپ کا کیا ارادہ ہے، جب اجازت دے دے پھر مجھے دفنانا۔ ایسے ہی کیا، انتقال ہو گیا، جنازہ دروازے کے باہر رکھا، صاحبزادے اندر گئے، ابا جان والد کی وصیت ہے آپ سے پھر پوچھا جائے، اب تو انتقال ہو گیا، کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو سارا سامان سمیٹ لیا، تیار ہوں، جنازہ اندر لاؤ اور میں باہر نکلوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد کتنا عرصہ گزرا اس میں؟ 10 سال گزرے، 10 سال اس مبارک حجرے میں رہی، سارا اختیاری تھا۔ کھانا کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، پھر کیسے گزر تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی، اور فرماتی یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ایک دفعہ سوکھی روٹی سرکے کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سرکہ بھی کتنا عجیب سالن ہے، کبھی کھجور کو خربوزے کے ساتھ کھا لیا، کبھی کھجور کو کدو کے ساتھ کھا لیا،
کبھی نہ کھایا، کچھ ہوتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے لیے مثال قائم کی۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عائشہ، کل کو حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے، مالداروں کے پاس رہنے سے اعتراض کرنا، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ کس کو ترغیب دی ہے؟ ساری امت کو۔ یہ دنیا ہے، جب دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی، غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی یہاں قیمتی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی یہاں قیمتی ہوتی، اللہ تعالی کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ ایک زمانہ آیا، کیسر اور کسرا کے خزانے آ گئے، مال آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے، اب تو آپ کی رعایا میں کوئی غریب فقیر بھی نہیں رہے گا، سب مالدار۔ فرمانے لگے نہیں، اگر اس میں کچھ خیر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجبور خیر تھے، یہ مال حضور کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ اپنا وہی انداز، جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے، دیر ہو گئی، معذرت کی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات یہ ہے، ایک ہی جبہ ہے، ہر جمعے کے دن پہنتا ہوں، لیکن پہننے سے پہلے دھوتا ہوں، خشک ہوتا ہے پھر پہن کے پہنتا ہوں۔ آج بھی معمول حسب معمول اس کو دھویا، اس کے خشک ہونے میں دیر ہو گئی تو مجھے بھی دیر ہو گئی۔ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے سامنے بیٹھنے والے نے پیوند گننا شروع کر دیے، 12 پیوند تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ ہم تو اپنا راستہ بھول گئے، مال، نقشے، چیزیں، دنیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جانا تو ہے چھوڑ کر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم تو مٹی سے ہو، مٹی میں جاؤ گے، مٹی سے اٹھو گے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے فتح کرنے کے لیے، غلام لیا، ایک اونٹ لیا، اگر چاہتے 2 لیتے، ایک اپنے لیے غلام کے لیے ایک اونٹ، اور غلام سے طے کیا باری باری ہم اونٹ پر سوار ہوں گے، کبھی تمہاری باری کبھی میری باری۔ کئی ہفتوں کا سفر، مدینہ منورہ سے ملک شام بیت المقدس، جب قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو امت کے امین، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ میری امت کے امین ہیں، وہ آئے استقبال کے لیے اور عرض کی امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے ہیں،
آپ تو اونٹ پر سوار ہیں، آپ کا جو لباس ہے اس میں تو پیبند لگے ہوئے ہیں. یہ کیا کہیں گے لوگ یہاں والے؟ نصرانی، اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں پر بیت المقدس. میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. ترغیب بھی دی ابو عبیدہ بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ سنا، قبول بھی کر لیا، نیا لباس پہن لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے. چند قدم چلے، اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو بدل گیا. واپس آئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت نہ سواریاں ہیں نہ لباس ہے، اپنا وہی پرانا لباس، وہی اونٹ پر سوار. اور یوں فرمایا اللہ نے ہمیں عزت دی ہے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے. اسلام کے علاوہ عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. پرانا لباس، اونٹ پر سوار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جاؤ ہمارے پیچھے. جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، ایک رات پہلے بارش ہو گئی تھی، کیچڑ پانی تھا، باری تھی غلام کی سوار ہونے کی، اور عمر امیر المومنین کی باری تھی پیدل چلنے کی. راہب کتاب کھول کے کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں. جو سواری پر سوار ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو پیدل ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو پیدل ہے اس کا وہی حلیہ ہے جو ہماری کتابوں میں ہے. پیبند گننے لگے، کہنے لگے ایک پیبند کم ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا، بغل کے نیچے پیبند تھا. کہنے لگے ہمارا وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا وقت شروع ہے. اور بغیر لڑائی لڑے چابی حوالے کر دی. اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے. ہماری عزت، ہماری شرافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں. اگر اس کے علاوہ عزت تلاش کریں گے تو اللہ نے ذلیل کر دیں گے. حضور کے طور طریقے، حضور کی سنتیں، حضور کا انداز، حضور کے اخلاق. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ الٹا سوال کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، یہ تو حضور کے اخلاق ہے. خلق قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی تھے، بیواؤں کا سہارا تھے، غریبوں کی خبر گیری کرتے تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، بیمار اس کی عیادت کرتے تھے، انتقال ہو گیا تعزیت کرتے تھے، کوئی سفر پہ جا رہا اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں سے آ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر مقام کا قصد نہیں فرماتے، جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے. منع فرماتے صحابہ سے میری تعظیم کے لیے کھڑے مت ہوا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رہتے تھے. کوئی اجنبی آتا پوچھنا پڑتا
آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اگر شرفائے قوم ہوتے ان کی تعظیم فرماتے، اہل فضل کی عزت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں تھا، 10 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا حضور نے تک دلی کا کوئی لفظ کہا ہو یا ناخوشی کا کوئی لفظ کہا ہو، کبھی ایسا نہیں کہا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ کوئی اجنبی آتا حضور کے پاس ہیبت کھا جاتا، روب حضور کا، لیکن اٹھتا بیٹھتا حضور کی محبت میں سرشار ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کوئی انجانی میں ناواقفیت کی بنا پر کوئی ایسی حرکت کر لیتا، حضور کو تکلیف ہوتی، حضور کبھی اس سے بدلہ نہیں لیتے، کبھی بھی بددعا نہیں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیتے، درگزر اور معاف۔ یہ امت ہے، یہ سب سے آخر میں آئی ہے، یہ امت بھی عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخری میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، سہیب رومی ہیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، سب اکٹھے ہیں، ایک ہے۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو ہتھیار نہیں بنائیں، سواریاں نہیں بنائیں، تعداد نہیں بنائی، اس امت کی قوت اور طاقت کو اتحاد میں رکھا ہے، اکٹھا رہنے پہ رکھا ہے۔ خبردار کیا اللہ نے، جھگڑنا مت، لڑنا مت، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آداب بتائے اکٹھا رہنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساتھ رہو، کیسے رہیں؟ فرمایا ہر فرد امت کا اپنی حیثیت کو مٹا دے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ جتنی اللہ کی بڑائی کھلتی چلی جائے گی، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ یہ بھی فرمایا اس پہ اللہ سے مقابلہ مت کرنا، اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ چھوٹا بن کر چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ چھوٹا بن کر چلنا، اوروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا، کسی کی غلطی کی وجہ سے، کسی کی کوتاہی کی وجہ سے، کسی کی غفلت کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھنا، یہ حضور کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اللہ کے یہاں کس کا کیا رتبہ ہے ہم نہیں جانتے۔ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا مفہوم ہے ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. آئینہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اپنا عکس نظر آ رہا ہے. کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر چلتے ہیں کہ سرائی سر لگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سرائی ہوتی ہے نا لمبی گردن، اس کو جھکانا پڑتا ہے پھر گلاس پانی کا بھرتا ہے. اکڑ کبر بڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتی گا. عیب جوئی سے منع فرمایا ہے. مت تلاش کرو لوگوں کی خامیاں کو، خوبیاں تلاش کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تبلیغ کا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. کب؟ جب ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے، خامیاں نہیں، خوبیاں دیکھیں گے. اس لیے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا. جہاں دھول ہے وہ تو صاف کیا نہیں ہم نے. لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو. یہ کب خوبی ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ کب خوبی ہے؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم ایسے زمانے میں داخل ہو گئے، کوئی یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ہم اس کے احسان مند ہوں. اس کا یہ کہنا اس وقت امت کو تقویت پہنچا رہا ہے. اس کا صرف اتنا کہنا میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، اس کا صرف یہ کہنا امت کو تقویت پہنچا رہا ہے. خامیاں دیکھنا فرمایا ٹو مت لگاؤ، تلاش مت کرو خامیوں کو، اور پیٹھ پیچھے بیان مت کرو. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اس کو فرمایا غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے، زنا سے بھی بدتر ہے. ہر اس چیز سے منع کیا جس سے اجتماعیت میں فرق آتا ہو، اکٹھا رہنے میں فرق آتا ہو، اسے منع کیا. سیکھو رہنا اکٹھا، چھوٹے بن کر اپنی خامیاں سامنے ہوں، دوسروں کی خوبیاں ہوں. جب یہ امت اکٹھی ہوگی اللہ نے اس امت کی قوت اور طاقت کو اجتماعیت میں رکھا ہے، اجتماعیت میں رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت اکٹھی تھی، ایک تھی. ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف سے منع نہیں کیا، اس کی اپنی رائے میری اپنی رائے، لیکن مخالفت سے منع کیا ہے، لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے منع کیا ہے لڑنا مت، جھگڑنا مت، کم ہمت ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کیسے اکٹھے ہوں؟ خوبیاں دیکھیں. خامی دیکھنی تو اپنی دیکھو، اپنی خامی دیکھو. میرے اندر بات ہے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. میرے اندر بہت خامیاں ہیں، اپنی خامیاں دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت بنائی، اس میں صحابہ کا خون بھی چلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہے اس امت کے بنانے میں. انگاروں پر لٹایا گیا ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے یہ امت کو بنانے میں.
آج امت کا حال ہمارے سامنے ہے، پھر بھی نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے ہم ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں، مایوسی نا امیدی عام، امید دلاؤ ساری امت کو، رات کا اندھیرا کتنا ہی طویل ہو جائے آخر کار اجالا ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، سورج ہے عنقریب نکلنے والا۔ رات کا سب سے گہرا اندھیرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی عنقریب سورج نکلنے والا ہے۔ اچھا گمان باندھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا امیدی مایوسی بالکل پسند نہیں تھی۔ اللہ سے اچھا گمان باندھو، اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، اچھا وقت آنے والا ہے۔ لیکن جب تک اچھا وقت دیا ہے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو، جوتے کا تسبہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کی ڈلی نہیں اللہ سے مانگو، اور جو مانگتا ہے اللہ خوش ہو کر اس کو دیتے ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان باندھنا، اچھا وقت آ رہا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت ہو مایوس، اچھا گمان باندھو، اچھا وقت آ رہا ہے، اس سے پہلے جب اچھا وقت آئے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ یہ استغفار کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو حشر کے میدان میں اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ ایک تو یہ ہے ہم سے کہا جا رہا ہے استغفار کر لو۔ مولانا یوسف کاندھیلی حضرت جی فرماتے تھے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، دل سے اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں سب کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کب میرے بندے میری طرف آئیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، زندگی کو بدلیں۔ جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ ہونے کے بعد ندامت، شرمندگی، افسردگی، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اس کو یقین ہے اس کا کوئی ہے پوچھنے والا، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔
بندہ پھر جاتا ہے، بشریت، نفس اور شیطان پھر سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تو سچے دل سے معافی مانگی تھی، کیا کروں، پھر گناہ ہو گیا۔ اللہ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں معافی مانگی تھی، معاف کر دیا تھا، پھر گناہ کیا، پھر میں دوبارہ معاف کر دیا۔ پھر جاتا ہے، پھر غلطی، پھر کوتاہی، بشریت، غالب، پھر معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ گناہ کر کے معافی مانگ مانگ کر تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے اس کو نہیں تھکوں گا۔ اللہ تو ایسے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی آئے اس راستے پر ہم مائل پر طرف ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حاجی صاحب فرمان کہیے آخری جملہ ان کا یہ تھا، ہسپتال جا رہے تھے، حویلی میں آئے، میری طرف سے امت کو پیغام دینا، اللہ سے معافی مانگ لو، خوب استغفار کرو، استغفار کرو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے، حالات بدل دیں گے، پریشانی کے حالات ختم، دل میں سکون آ جائے گا، عافیت دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بس اس کے لیے ساری امت میں پھرنا ہے، چلنا ہے، ایک ایک کے پاس جانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، دیکھو وقت ہے بہت تھوڑا ہمارے پاس، جلدی سے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کو بنا لیں، اس کو ناراض نہ کریں، اللہ راضی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جیسے صحابہ کرام نکلے، جان دے دی اللہ کے راستے میں۔ حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب سے فرمانے لگے اس تبلیغ کے کام سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے اللہ پر جان دینا، اللہ پر جان دینا آ جائے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو بزدل آدمی ہوں، اللہ پر جان کیسے دوں گا؟ فرمانے لگے سمجھو اللہ پر جان دینا کیا ہے، سمجھو اپنے تقاضے ہیں، دین کا تقاضا بھی آ گیا، دین کے تقاضے کو اوپر رکھنا، اپنے تقاضوں کو نیچے رکھنا۔ حاجی صاحب فرمانے لگا یہ تو میں کر لوں گا، یہ تو میں کر لوں گا۔ جو ایسا کرے گا اپنی ذات کے تقاضوں کو نیچے، دین کے تقاضوں کو اوپر، اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی اللہ پر جان دینے کی، اللہ پر جان دینے کی۔ یہ جو شہادت ہے نا، عجیب چیز ہے، جنتی جنت میں پہنچ گئے، کوئی تمنا، شہید کہے گا تمنا ہے مجھے واپس لوٹا دیا جائے اور پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر سے شہادت کی موت مل جائے۔ جو لذت ہے شہادت میں وہ کہیں کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مانگنا تو اللہ سے عافیت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے، لیکن یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ پر جان دینا آ جائے۔ صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی، لوٹ کر نہیں آئے۔ پھر ہمارے لیے تو آسانی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر امت کا یہ حصہ 10% کر لے صحابہ کا، 10% صحابہ کا کر لے، اللہ وہ معاملہ کریں ہمارے ساتھ جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ وہ نکل گئے جان دینے کے لیے،